نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النبأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذعل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سے ہمارے ہاں ایک مضمون چل رہا ہے سلسلے وار، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اب تک ہم ماضی کے بارے میں بھی بات کر چکے اور کچھ حال کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ آج میں بلا تمہید اب پچھلی باتوں کی کوئی تکرار کیے بغیر کہ اس میں وقت صرف ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا مضمون خود اپنی جگہ خاصا طویل ہے، تو آج میں براہ راست آغاز کر رہا ہوں مستقبل کیا ہے، ان دونوں امتوں کا مستقبل کیا ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں سب سے پہلے ایک اصولی بحث میں کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ مستقبل کا بیان ہوگا تو کچھ پیشین گوئیوں کا ذکر آئے گا جو احادیث میں وارد ہوئی۔ اس دور میں ہمارے ہاں ایک خاص فکر جو شروع ہوا، بلکہ اس کو کہنا چاہیے خاص گمراہی جو شروع ہوئی، وہ حدیثوں کا یا انکار، ان سے بیزاری یا ان کا استخفاف کہ کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی۔ عام طور پر بھی یہ فتنہ انکار حدیث، یا وہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بزوم خیش کہ ہم قرآن والے ہیں اور ہمارے لیے بس صرف قرآن جو ہے وہ کافی ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، حدیث رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ فتنہ انگیزی کے معاملے میں یہ جو نئی نبوت کے دعوے داروں سے جو فتنہ شروع ہوا ہے اس سے کم نہیں ہے۔ اور ہمارے دور میں ویسے تو یہ کہ نئی نبوت کا دعوے دار جو ہندوستان میں پیدا ہوا ماضی قریب میں، غلام احمد نام تھا اس کا، غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ۔ اور اس فتنہ انکار حدیث میں بھی سب سے بڑا رول جو حال ہی میں ماضی قریب میں جس نے کیا ہے وہ اس کا نام غلام احمد ہے، غلام احمد پرویز۔ بہرحال ان احادیث کے اندر خاص طور پر جو یہ پیشین گوئیوں کی احادیث ہے، قیامت سے قبل کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، ان سے خاص طور پر لوگ جو ہے بے اعتنائی برتتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ان کا ذکر کیا جائے تو ایک ناگواری کا احساس ہوتا ہے، کیا پیشین گوئیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس زمین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت تو نام ہی پیشین گوئی کا ہے۔ نبوت نبا سے بنا ہے، نبا کہتے ہیں خبر دینے والا، نبی نبا سے بنا ہے،
جسے ہم نبی کہہ دیتے ہیں، نبی ان ہے یہ اصل میں باب فعیل کے وزن پر، علیم خبیر نبی ان، تو نبی نبا دینے والا، خبر دینے والا۔ تو در حقیقت اس سے جو طبیعت کے اندر خام خواہ کا ایک جو بودھ پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی میرے نزدیک ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ یعنی اپنی جگہ فتنہ ہے، لیکن اس فتنے سے جو متاثر ہو گئے وہ گویا کہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہو گئے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی پیشن گوئی جو کی گئی ہے، جو بار 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 یہاں تک کہ شاید ہی کوئی حصہ قرآن کا کوئی صفحہ اس سے خالی ہو، وہ پیشن گوئی کیا ہے؟ وقوع قیامت۔ یہ بھی تو مستقبل کی خبر ہے نا، کس نے دیکھا ہے؟ یہ بھی تو خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو حصوں کے اندر ہے وہ معاملہ۔ عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جو ہے وہ صرف ایک لفظ جامع کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں دو الفاظ دو ہیں، الساعہ، ایک وہ الساعہ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس کو کہیں جاتا القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ القارعہ۔ تو یہ الساعہ القارعہ یہ ہے در حقیقت وہ دن کہ جس دن یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، پوری حیات کا سلسلہ، وہ انسانی حیات ہو، جناتی حیات ہو، ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا زلزلہ آئے گا، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کے مانند چلیں گے، بھربھری ریت بن جائیں گے، پوری زمین ہموار کر دی جائے گی، اس کو کھینچ کر اذا الارض مدت، اس کو کھینچا جائے گا۔ جیسے ربڑ کی گیند کو آپ کھینچیں گے تو پھر وہ چپٹی ہوتی جائے گی نا، اگر آپ کے پاس وہ اتنی قوت ہے کہ آپ اسے کھینچ سکیں تو پھر چپٹی ہو جائے گی، وہ جو بیچ میں سے ابھار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو زمین کھینچی جائے گی، اذا الارض مدت، چپٹی ہو جائے گی، قاعا صفصفا، یہ بالکل ایک ایسے چٹیل میدان کے مانند ہو جائے گی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ نظر آئے گا، نہ کوئی کونا نظر آئے گا۔ کونا تو کیسے، کوئی اونچی شے ہو تو اس کا کونا بنے گا نا، کوئی پہاڑ ہو تو آپ اس کے ایک کونے سے گزریں گے، سب چٹیل میدان، پوری زمین۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ ہے ایک بہت بڑی خبر۔ اب یہ کہ اب سے کچھ عرصے سے پہلے جہاں سے ہمارے ہاں ان فتنوں نے جنم لیا ہے، یہ دور کب ہے؟ جب انگریز یہاں آیا۔ انگریز آیا، اس نے ہمیں فتح کیا، تو مفتوح قوم میں فاتح قوم کی محرومیت ہوتی ہے، وہ سیدھی سی بات ہے۔ ہم مفتوح تھے، ہم وہ فاتح تھے، تو ہمارے اندر محرومیت تھی۔ پھر اس کے ساتھ سائنس چلی آ رہی ہے، جو ہمارے لیے بالکل نئی شے تھی، ہندوستان کے لوگوں کے لیے۔ تو گویا کہ سائنس کو سمجھا گیا کہ یہ تو بالکل قطعی ہے، حتمی ہے۔ اور وہ دور تھا سائنس کا بھی، جو لوگ ذرا جانتے ہیں اس چیز کو، اسے نیوٹن کا ایرا کہا جاتا، نیوٹونین فزکس۔ اس کے بعد اس میں بہت تبدیلی آ چکی، اب آئنسٹائن کا دور ہے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے اس دور کے مسلمات میں اور آج کے مسلمات میں۔ اس وقت ایک مسلمہ یہ تھا، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، مادہ ابدی ہے۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا تصور آتا ہی نہیں تھا۔ گویا کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ دنیا تو چلتی رہے گی، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اور چلی رہے، چلتی جائے گی ہمیشہ، یہ تصور تھا اس کا۔ آج کی سائنس یہ بتا رہی نہیں، اس کی ایک بگننگ ہوئی ہے ایک خاص موقع پر، بگ بینگ۔ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ آج پوری دنیا کے اندر، فزکس کی دنیا میں مقبول ہے کہ یہ ایک دھماکے سے کائنات کا آغاز ہوا اور ایک نقطے سے آغاز ہوا ہے۔ جیسے پھل جھڑی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ پھیلتی جاتی ہے، ایسے ہی اس نقطے سے یہ پھر اسپائرل انداز کے اندر پھیلتی ہوئی بڑھتی جا رہی، ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے، ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سیارے اور یہ کہکشائیں جو ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج گویا کہ یہ بات مان لی گئی
کہ ایک وقت میں اس کائنات کا آغاز ہوا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی بات مانی جا رہی ہے ایک وقت میں یہ ختم بھی ہو جائے گی، اور ہوگی کیسے؟ یہی جو اسپائرل موومنٹ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، یہی ریورس ہو جائے گی اور یہ پھر ایک نقطے پر آ جائے گی، جیسے کہ بلیک ہولز کے نام سے کائنات میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بڑی گیلیکسی ختم ہو گئی تھی اور اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ جو چیز اس کے قریب آتی ہے اس کے اندر دھس جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی پیشن گوئی تو یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بہت بڑا ہلچل ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ یہ جو فرمایا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن کہ تم دیکھو گے اس زلزلے کو، ہر حاملہ جو ہے اس کا حمل گر جائے گا، وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارا، اور دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے جس کو دودھ پلاتی ہوگی بچے کو بھول جائے گی اسے، یعنی اس طرح نفسا نفسی نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا۔ یہ ہے الساعہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے گا القیامہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ القیامت میں نہیں ہے، قیامہ بنا ہے قیام سے کھڑے ہونا، یہ وہ وقت ہے جب کہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور میں سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ قیامہ ہے، یوم القیامہ۔ اسی کا نام جو ہے یوم الفصل بھی ہے، اسی کا نام یوم الدین بھی ہے، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اسی کو ہم آپ کو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک مطلق۔ اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس اختیار ہے؟ اور سب کہیں گے للہ الواحد القہار، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ فرائض، یہ نماردہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے رہے، یہ سب کے سب معلوم ہوگا کہ کسی کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، سب بودے بالکل۔ تو یہ دن ہوگا، یہ ہے یوم القیامہ۔ پھر ہے یہ آخرہ، تو الساعہ، پھر القیامہ، پھر الآخرہ، آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ زندگی۔ کیا یہ پیشن گوئیاں نہیں ہیں؟ اسی پر تو اصل میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کیا لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت آنے والی ہے، اس طرح کا حالات ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، چہرے گوئی ہو رہی ہے، جس کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اس میں وہ اختلاف کرنے کیسے ہو سکتا ہے، بڑا ناممکن ہے، یہ سب جو بھرے ہوئے ہوں گے سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، کیسے ہو؟ ہیہات لما توعدون، نہیں ہونے والی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اختلاف ہے۔ بہرحال میں نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ یہ ہے پیشین گوئیاں، اور یہ پیشین گوئیاں تو وہ ہے کہ جن پر ایمان اگر نہیں ہے تو آپ مومن ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ یوم آخرت پر ایمان ایمانیات میں شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم یوم آخرت میں اس کو جو ہے وہ سمو دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ الساعہ القاریہ یہ ایک ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہے فنفخ فیہ اخری، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو الساعہ ہوگا، کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو القیامہ ہو، فاذا هم قیام ینظرون، تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر جمع کر لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ جب عالم ارواح میں ہم پیدا کیے گئے تھے، جسم نہیں تھے، ارواح آدم سے لے کر آخری انسان تک سب موجود تھی، اور اس وقت جو اللہ نے عہد دیا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا آقا نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بلا شہیدنا، ہم گواہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ پیشن گوئی کہ جس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ البتہ اس سے پہلے کی ایک پیشن گوئی ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا۔
اللہ کا دین ہو گیا تھا، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت. وہ جو آسمانی ہدایت تھی، وہ جو حضور کے بارے میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ تو قرآن مجید میں 3 دفعہ بات آئی ہے. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے ان سے پورے کے پورے نظام زندگی پر. یہ حضور کا مقصد بعثت ہے. اور یہ سورہ صف میں بھی آیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی. یہ سورہ توبہ میں بھی بعین ہی پوری کی پوری آیت یوں کی تو موجود ہے. سورہ فتح کے اندر بھی اس کا بڑا حصہ موجود ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے بجائے وہاں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. باقی اصل آیت وہی ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ بات جو ہے یہ بڑی انہونی سی نظر آتی ہے، جیسے ان لوگوں کو قیامت انہونی نظر آتی تھی. لیکن ہمارا تو ایمان ہے قیامت کے اوپر. ہم میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز یقین کے درجے میں ہمارے اندر موجود ہے. عمل ہمارا کچھ بھی ہو، کون ہے شخص جو قیامت کا انکار کرے گا؟ کون ہے وہ شخص جو بعث بعد الموت کا انکار کرے گا؟ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کا. لیکن آج جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ پیشین گوئی کہ پوری دنیا میں یہ اللہ کا دین قائم ہوگا، غالب ہوگا قیامت سے قبل. اب اس کو یوں سمجھیے کہ اس کا صغرا کبرا تو قرآن مجید میں بھی ہے. خاص وضاحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں نہیں ہے. صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 مرتبہ یہ آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق ہے. اب اگر غلبہ دین حق ہی نہیں ہوتا تو بعثت کا مقصد پورا نہیں ہوا. لیکن آپ کی 2 بعثتیں تھیں، بعثت خصوصی الی اہل العرب اور بعثت عمومی الی جمیع الناس. یہ 5 مرتبہ قرآن میں مضمون آیا ہے کہ اے نبی آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے. ہاں آپ امیین میں سے ہیں اور امیین آپ کے پہلے مخاطب ہیں بنی اسماعیل، لیکن آپ کو بھیجا گیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنایا. یہ کہا گیا قل، کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. اور آپ کا جو پہلا خطبہ تھا جو آپ نے بنو ہاشم کو اپنے رشتہ داروں کو 2 مرتبہ کھانا کھلا کر دعوت دے کر پھر جو خطبہ دیا وہ بھی الفاظ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ. میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص بنو اسماعیل، اسماعیل کی اولاد جس میں سے میں بھی ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو تمہاری طرف تو بالخصوص، تمہاری زبان میں مجھ پر کلام نازل ہوا اللہ کا، تو تمہاری طرف تو بالخصوص، اور اس کا ایک خاص جو ہے نتیجہ نکلے گا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. تو ظاہر بات ہے کہ جو بعثت خاصہ تھا اس کی حد تک تو مقصد پورا کر دیا حضور نے اپنی حیات طیبہ. جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ، اللہ کا دین غالب، نظام خلافت قائم. اور اب یہ ہونا ہے تمام دنیا کی حد تک. اگر نہ ہو تو بعثت عمومی کا مقصد تو پورا نہیں ہوا. پھر جب آپ کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو مقصد تو تبھی پورا ہوگا جب پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب ہے. لہذا قرآن مجید کے اندر اب جنہیں تو ہدایت مطلوب ہے تو قرآن مجید میں ہدایت موجود ہے. یہ صغرا کبرا قرآن میں ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صاف نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اس نتیجے کو حضور نے پھر اپنی احادیث کے اندر کھول کر بیان کر دی. مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر کی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا، میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس. پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج، پھر میرے بعد منہاج نبوت پہ، نبوت ہی کے نقشے قدم پر خلافت قائم ہوگی. وہ بھی اسی کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد پھر آئے گی
ظالم ملوکیت، ملکن قاضن، عاضہ یعض کہتے ہیں ہاتھ سے کاٹنا، کاٹنے والی جو ہے ملوکیت. یہ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے. کیا کچھ ہوا ہے، حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، واقعہ حرہ میں کیا ہوا، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ ظالم بادشاہ. ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، وہ ہوگی غلامی والی. یعنی جو کولونیل دور جس میں سے ہم گزر چکے ہیں، کہیں انگریز حاکم ہوگا، کہیں فرانسیسی حاکم ہوں گے، کہیں اطالوی حاکم ہوں گے، کہیں اسپینیڈز حاکم ہوں گے، کہیں پورچوگیز ہوں گے، کوئی کیا ہو، کہیں ڈچ ہوں گے. یہ ہوا کہ نہیں؟ ثم تکون خلافت علی منہاج، پھر پانچواں دور آئے گا اور وہ خلافت علی منہاج نبوت کا دور آئے گا. تو حضور کے دور حیات سے لے کر اور قیامت تک یہ 5 ادوار ہیں: دور نبوت، خلافت راشدہ، ظالم ملوکیت، غلامی والی ملوکیت، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ. اچھا، اب یہ خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ جو آئے گی وہ کتنے علاقے پر پھیلی ہوگی؟ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ثوبان بھی حضرت زید بن حارثہ کی طرح حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائض تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، زمین کا کونا کونا میں نے دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیے گئے اس طور سے زمین کو لپیٹ. کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. صحیحین میں سے ایک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تو ٹاپ کی دو جو مجموعے ہیں حدیث کے، وہ یہی ہے. اور اسی طرح واضح الفاظ میں حضرت مقداد بن الاسود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ: لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مضر الا ادخله الله كلمة الاسلام. یہ مسند احمد کی ہے. یہ بھی اس زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا مکان رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو ایک عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کی مجبوری کی بنا پر. یعنی یا تو جو خیمے والا گھر والا ہوگا ایمان لے آئے گا خود، تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، خیمے میں داخل، اس کا بھی اعزاز ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے بھی تو عزت ہے، اعزاز ہے. اور یا پھر وہ مغلوب ہو جائے گا اور اسے اسلام کی بالادستی تسلیم کرنی پڑے گی. ظاہر بات ہے اس کے گھر میں تو اسلام آ گیا، وہ محروم رہا. اس کا گھر تو دارالاسلام کے اندر شامل ہو گیا، اس میں تو جو ہے قانون تو اب اسلامی نافذ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ خود محروم رہا. ان احادیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غلبہ ہوگا پوری دنیا پر. یہ خبریں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ، یہ پیشن گوئیاں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ. اب اگر آپ کے نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو ان باتوں کو ماننا اور تسلیم کرنا لازم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو شک کرنا جو ہے وہ نبوت میں شک کرنے کے معلوم ہو جائے. البتہ ایک بات اور عرض کر دوں، ایک اور دور ہے ان دونوں ادوار کے درمیان. میں نے پہلا دور کیا گنا تھا؟ الساعہ، القیامہ، الآخرہ، ان کو میں نے ایک کر دیا. اور دوسرا پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ. ان کے درمیان بھی ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ دینی اور ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے زوال آ جائے گا. ایک دفعہ وہ اپنے زینت کو پہنچ جائے گا، معاملہ انتہا کو، عروج کو. پوری دنیا پر، پوری دنیا جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. جیسے روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، اسی طرح یہ توحید کا نغمہ جو ہے پوری دنیا کے اندر گونجے گا، اور یہ کہ پورا چمن جو ہے یہ عالم ارضی اس کے ساتھ منور ہو جائے گا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہونا ہے. درمیان میں یہ ہے کہ پھر زوال آئے گا اور اس کے بعد ایک ایسی ہوا چلے گی
جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی پرسکون موت دے دے گا۔ اہل ایمان کو زلزلۃ الساعہ بتا لیا جائے گا، وہ جو ایک زلزلہ آنے والا ہے، جو پرہیبت ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں، جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس سے اہل ایمان کو اللہ بچا لے گا۔ اس سے پہلے ہی ان کی روح سلب کر لے گا، ایک ہوا چلے گی جس کے نتیجے میں تمام اہل ایمان جو ہے ان پر ایک پرسکون موت طاری ہو جائے گی۔ پھر قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت جن پر آئے گی وہی پھر کفار ہوں گے، جو بگڑ چکے ہوں گے، پھر گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، پھر شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے، پھر فسق و فجور کی وادیوں کے اندر ہوں گے، ان پر آئے گی، اور ساری ہولناکیاں ان کے لیے۔ اب آئیے نمبر 3، یہ جو خلافت راشدہ دنیا میں دوبارہ قائم ہو جائے گی، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہونی سی بات نظر آتی بحالات موجودہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سورہ واقعہ کی آیات آپ کو سنائی تھی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ اسلام کی نشأت اولیٰ جو ہوئی تھی وہ تمہاری تاریخ یاد ہے؟ کوئی امکان نظر آ سکتا تھا؟ سن 600 عیسوی میں، یعنی حضور پر وحی کے آغاز سے 10 سال پہلے، کوئی امکان نظر آ سکتا تھا کہ جزیرہ نما عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا؟ پھر سن 10 نبوی تک، 10 نبوی، جبکہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے 10 برس گزر چکے تھے، کوئی امکان نظر آ سکتا ہے؟ آج بھی اپنے آپ کو لے جائیے وہاں، بمشکل 10 برس کی محنت سے حضور کے 100 سوا سو آدمی ملے تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے حبشہ، لہذا مکے کے اندر وہ پوری قوت وہ بھی موجود نہیں تھی۔ جب فیصلہ ہو گیا ابو طالب کے انتقال کے بعد، اب مار دو اس کو، قتل کر دو، اب وہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ خانہ جنگی نہ ہو جائے، تو آپ طائف گئے، طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر آئے ہیں تو ایک مشرک مطعم بن عدی کی امان لے کر مکے میں، کوئی کہہ سکتا ہے ان حالات میں وہاں اپنے آپ کو لے جائیے؟ سوچئے، کہیں دور دور کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ پھر ہوا، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی جو جس کو آپ ڈیوائن کہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر ظاہر بات ہے ہر شے ممکن ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، دیکھیے اس کو سمجھیے نا کہ حضور کی توہین میں کر رہا ہوں معاذ اللہ۔ 10 برس 12 برس مکے میں حضور نے بنص نفیس دعوت دی اور وہ نتیجے برآمد نہیں ہوئے جو 2 برس میں مدینے کے اندر برآمد ہو گئے۔ 2 برس، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی ڈیوائن انٹرونشن ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں 2 معجزانہ شخصیتوں کا کردار ہے، اس کو بھی آج کل بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں۔ ایک حضرت مہدی، وہ ہوں گے جو آخری، میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا تجدید و احیاء دین، مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ جن کو دلچسپی ہو وہ کتاب پڑھیں۔ مجددین ہر صدی میں آتے رہے، لیکن اکثر مجددین، سب سے پہلے مجدد کے علاوہ باقی سب جزوی تھے، بس کوئی اصلاح ادھر کر دی، کوئی اصلاح ادھر کر دی، کوئی یہاں ضرورت پوری کر دی۔ کوئی بھی مجدد کامل ابھی تک نہیں آیا جو پوری طرح اسی دین کو قائم کر کے کھڑا کر دے جیسا کہ حضور نے کیا تھا۔ وہ مجدد کامل آنا ہے اور وہ مہدی ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ مجدد آئیں گے، اور میرے نزدیک ان کا آنا اب دور نہیں ہے، اس لیے کہ جو احوال قیامت کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں اور قریب اس کے جو حالات آئے، اب اس کے لیے سٹیج تیار ہو چکی ہے۔ تو ایک تو حضرت مہدی، اور ایک حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نازل ہوں گے دوبارہ، اس لیے کہ انہیں یہودیوں نے تو بس پڑھتے سولی پر چڑھوا دیا تھا اور ان کے خیال میں وہ سولی ہی پر ان کا انتقال ہو گیا، عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ کہ وہ جب اتار کر ایک قبر میں رکھ دیا گیا ان کا جسد، تو وہاں وہ زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ پہلے ہی سے اٹھا لیے گئے تھے، ان کے اوپر پھانسی وانسی کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ اصل میں انجیل برنباس جو ہے ہمیں نہیں معلوم، قرآن میں کوئی ذکر یہ تو ہے کہ بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، کب اٹھایا، کس موقع پر اٹھایا، پھر سولی کون چڑھا، یہ قریب قرآن میں نہیں ہے، ولیکن شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، یہ تو لکھ لیا ہے۔
کس سے مشابہت پیدا کی، کس کی گئی، یہ کچھ پتہ نہیں۔ یہ انجیل برنباس کے اندر ہے کہ یوڈاس اسکریوٹ، جس نے کہ غداری کر کے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو، اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی، وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا ہے، اور وہ تو گویا کہ کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ جس نے غداری کی تھی وہ تو مستحق تھا اس کا، کوئی ظلم نہیں ہوا اس پر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل بدل۔ بہرحال وہ حضرت مسیح دوبارہ آ گئے۔ یہ اتنی یقینی خبر ہے، یہ بھی ہماری صحیحین کے اندر موجود خبر ہے، حضرت مسیح آئیں گے، اور وہ کوئی مسیل مسیح نہیں ہوں گے بقول غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے، مسیل نہیں، اصل جو ہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نازل ہوں گے۔ تو یہ دو جو ہیں ان کا کردار ہوگا بہت مؤثر اور فیصلہ کن، لیکن بہرحال یہ ہونا ہے۔ اب اس سے پہلے جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ملاحم، بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ موجود ہے احادیث کے اندر۔ کتاب الملاحم باقاعدہ پورے باب ہیں، اور ان ملاحم کے اندر اس میں دو نتیجے نکلنے والے ہیں۔ نمبر ایک، بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا، بہت بڑا عذاب آئے گا اللہ کا مسلمانوں پر، لیکن اس کے بعد بالکل خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا، یہود ختم اور عیسائی مذہب بھی ختم۔ اب یہ دونوں باتیں بھی بڑی عجیب لگتی ہیں، کیسے گمان کر لیں ہم؟ عیسائیوں کی طاقت، ان کی ایٹمک قوت، ان کے فلاں، ان کے میزائل، ان کے ہتھیار ہونا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ اللہ کی قدرت سے اگر 1400 برس قبل جو ہے 23 برس میں انقلاب آ گیا تھا جزیرہ نما عرب میں، تو آج بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ تو یہ ہونا ہے۔ ان ملاحم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو کام ہونے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ یہودی بھی اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب تیسری مرتبہ جو ہے پچھلی صدی کے آغاز سے ان کی پتنگ ذرا اوپر چڑھ رہی ہے۔ 1917 میں بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ پتنگ چڑھی ہوئی ہے نا۔ امت مسلمہ کی پتنگ بھی چڑھنی شروع ہوئی، امت مسلمہ بھی اور اسلام بھی۔ وہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کا پہلا فیز کیا تھا؟ آزادی کی تحریکیں، پھر علماء کا رول ہے جو اسلام کا تحفظ کرتے ہیں، جیسے دو فتنوں کا میں نے ذکر کیا، فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کی جو نفی کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے علماء نے، ان کا رول بہت شاندار ہے، انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور تیسری پھر ہے کہ اصل دین کے احیاء کی ایک جد و جہد، جس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس میں جو ہے علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی اور پھر ہماری تنظیم اسلامی، یہ ایک لائن ہے۔ اس کو سلسلۃ الذہب کہہ لیجیے۔ اس کی طرف ابھی لوگوں کا اتنا رجوع نہیں ہے، لہذا ابھی یہ چھوٹے ہیں، لیکن ہر چھوٹی شے ہی تو بڑی بنتی ہے، ہر بڑی شے کبھی چھوٹی ہوتی تھی نا۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے حضور کو اگر 10 برس میں بمشکل 100 آدمی ملے تو ہم کون ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو سب اب تک جو ہے کامیابی حاصل ہو جانی چاہیے تھی؟ نہیں، یہ تو وقت لگے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، اب اس میں آخری مرحلہ جو ہونے والا، ان میں آپ دو جنگوں کا میں ذکر آپ سے کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر ہلاکت اتنی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائے گے، ایک بچے گا۔ ایک اور جنگ کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے 80 علم لے کر رومی عیسائی اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اس کے لیے تو سمجھیے نیٹو تیار ہو رہی ہے اسی کام کے لیے، ورنہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد کیا نیٹو کی ضرورت تھی؟ اب نیٹو تو بنایا گیا تھا یو ایس ایس آر کا راستہ روکنے کے لیے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے۔ کمیونزم تو مر گیا، اپنی موت مر گیا، وہ تو دفن ہے، کریملن کے اندر دفن ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، اور مسلم فنڈامنٹلزم کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از ڈیفینیشن؟ جو مسلمان اسلام کو نظام سمجھے، جو مسلمان خلافت کی بات کرے، وہ فنڈامنٹلسٹ۔ باقی جو نماز روزہ کرتا رہے لیکن یہ کام نہ کرے، اس کا نام ہی نہ لے، اس سے ہمیں کوئی حرج نہیں۔
اسے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ دوسرا اسلام جو ہے جس کو دین، جہاں دین سمجھا جائے، اسلام کو مذہب نہیں، نظام سمجھا جائے اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیا جائے، یہ ہے جس کو کہ آج کہا جا رہا ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں، آپ بھی اگر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، نیوز ویک اور اس کا ٹائٹل الاسلام الرادیکالی۔ نیوز ویک میں عربی ریڈیکل اسلام، اس کو یہ ریڈیکل اسلام کہتے ہیں، راڈیکالی یہ اصل میں انگریزی کو جو عربی کے اندر ریڈیکل کو رادیکالی۔ الاسلام الرادیکالی حقیقت من حقائق الحیات، یہ تو زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، ماننا پڑے گا ہے، اب آپ نفی نہیں کر سکتے۔ اس میں جو مضمون اس موضوع پر آیا فرید زکریا کا، یہ جو ہے بڑے اہم مضمون نگاروں میں سے ہے اس نیوز ویک کا۔ فرید زکریا مسلمان ہے اور ایک بمبئی کے امام مسجد کا بیٹا ہے۔ جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے بہت بڑے فلسفی، اور یہ بھی مولانا شہاب الدین یہاں ہوتے تھے خطیب، یہ جو چبڑجی کے پاس، چبڑجی پارک کے اندر جامع مسجد، اس کے خطیب ان کا بیٹا تھا۔ یہ مغرب میں گئے، مغربی رنگ چڑھ گیا جیسے ان پر چڑھ گیا تھا، چنانچہ میں نے سنا تھا کہ مولانا شہاب الدین صاحب نے تو آخ کر دیا تھا اسے، اس لیے کہ وہ فتنہ انکار حدیث میں بہت شدت کے ساتھ مبتلا ہو گیا تھا۔ اصل میں بھی جو مسلمان گیا ہے یورپ میں جا کر اس نے اور امریکہ میں جا کر اگر اسلامک سٹڈیز پڑھی ہیں، بھائی اسلامک سٹڈیز پڑھنی ہے تو علماء سے پڑھو نا، تم وہاں جا کر پڑھو، وہاں اسلامک سٹڈیز پڑھانے والے یہودی ہیں، یہودی۔ امریکہ میں میکگل یونیورسٹی جہاں سے کہ فضل الرحمان نے کیا تھا پی ایچ ڈی، یہودی کا شاگرد، اور ان سب کا اصل حملہ جو ہے وہ حدیث پر ہے۔ حدیث سے توڑ دو قرآن کو، پھر جو چاہو قرآن جو ہے پھر جدھر چاہو اس کو لے جاؤ، جدھر چاہو، جیسے موم کی ناک ہو موڑ دو جدھر، اگر حدیث سے رشتہ منقطع ہو جائے تو پھر آپ اسلام کو جو چاہے کر لیں، اسلام کے شاعر کا انکار کر دیں، سب کچھ کر دیں، آپ کا اختیار ہے۔ تو جس طریقے سے وہ اس زمانے میں اور اس قدر مشہور ہو گئے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان کہ انہیں بار بار بلایا جاتا تھا وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں سے متعلق مسائل جو ہے ان کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے۔ دو آدمی تھے صرف اس وقت، ڈاکٹر فضل الرحمان پاکستانی اور ڈاکٹر حسین نصر ایرانی، یہ سمجھے جاتے ہیں ٹاپ موسٹ جو ہے اسکالرز اسلام پر امریکہ میں۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ فرید زکریا یہ ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ یہ اب تمہیں ماننا پڑے گا، تم نفی کر دو، نفی کرنے سے نفی نہیں ہو جائے، اس لیے حقیقت من حقائق الحیات۔ اب یہ ریڈیکل اسلام از اے ریئلٹی امنگ دی ریئلٹیز آف لائف، یو ہیو ٹو ایکنالج کہ یہ ریڈیکل اسلام اس سامنے ہے۔ اگرچہ فرید زکریا بھی پورے طور پر اسے سمجھا نہیں ہے ابھی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرائی ٹو لیو ود اٹ، ظاہر بات ہے ریڈیکل اسلام ان کے ساتھ نہیں برداشت نہیں کرے گا ریڈیکل اسلام، وہ تو چاہتا ٹوٹل نظام اللہ کا ہو، یہ نہیں کہ کوئی تھوڑا موڑا سا ادھر سا پیچ ورک کر دیا جائے، ادھر سے جوڑ دیا، نہیں، ٹوٹل اسلام۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، وہ کسی کی پیچ ورک کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے، وہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طرح ابلیس کے مجلس شورا نامی مضمون میں اقبال نے کہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خاکستر میں ہے، چھپا ہوا ہے، جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے اندر تو وہ دہک رہا ہے، اوپر اس کے راکھ آ گئی ہے، تو نظر تو نہیں آ رہا، وہ ریڈیکل اسلام نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے عالم اسلام نے مذہب اسلام کے اوپر قناعت کر دی تھی، ٹھیک ہے بھائی انگریز ہے، انگریز کا قانون ہے، انگریز کی حکومت ہے، ہم اپنے نماز روزہ تو کر رہے ہیں نا، چلو کافی۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، خام توہین ذاتی ہو جائے گی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے موجب تشویش ہو، انگریزوں کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، ہمارے نماز پڑھنے پر پابندی نہیں، مسجدیں بنانے پر پابندی نہیں، روزے پر پابندی نہیں، حج پر پابندی نہیں، یہ سب شراب پینے پر ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا، یہ دوسری بات ہے، شراب خانے کھول رکھے انہوں نے ہمیں زنا پر مجبور تو نہیں کیا جاتا، یہ دوسری بات ہے کہ زنا کے لائسنس وہ دیتے ہیں، تو یہ ہے بہرحال۔ تو اس پر علامہ اقبال نے پھپتی چسکی، جو میں نے کہا تھا دین کے تصور کا مجدد اقبال ہے،
ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یہ نماز روزے کی آزادی سے اسلام آزاد ہو گیا؟ اسلام تو محکوم ہے، کہاں ہے اس کا نظام؟ یہ پورا بینکنگ کا نظام چھایا ہوا ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تم اس کے سمجھتے اسلام ہے؟ تو وہ اسلام جو ہے ریڈیکل اسلام، وہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ جو کفر اور اسلام کے درمیان کوئی مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آج کل جو انٹرفیتھ ڈائیلاگس ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور شاہ عبداللہ جو ہے ان کی بہت تعریف کی گئی، وہ کیا کے لیے؟ انٹرفیتھ کیسے؟ فیتھ ایک ہی صحیح ہے اور وہ اسلام کا ہے، باقی سب غلط ہے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے، یہ سب کفر ہے۔ یہودیت ہے تو کفر ہے، عیسائیت ہے تو کفر ہے، آپ تو تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں کیسے مفاہمت ہو جائے گی؟ حق اور باطل میں مفاہمت؟ یہ تو جو علامہ اقبال کہتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل تو چاہتا ہے کہ دو ہو، چار ہو، ہمیں بھی کچھ ریکگنائز کر لیا جائے، کچھ تھوڑا سا ہم ان کو ریکگنائز کر دیں گے، تو باطل دوئی پسند، اس لیے باطل کے اپنے پاؤں ہے ہی نہیں، وہ کھڑا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نئے حق و باطل نہ کر قبول۔ حق اور باطل کے درمیان کوئی مشارکت، کوئی شرکت، کوئی مفاہمت ایک قبول مت کرو۔ لیکن وہ شاہ عبداللہ ہوں یا کوئی اور ہو، یہ چمچے ہیں امریکہ کے سب کے سب۔ اس سے تو توقع تو کچھ بہت اچھی تھی، لیکن نکلا تو بالکل یہ جو اپنے دوسرے بھائی فہد کا بھی باپ لگتا ہے، تو اپنے سارے معاملات کے اندر اب وہ جو جس طریقے سے پرو اسرائیل پالیسی اب لے کر ہی چل رہے ہیں، جس طریقے سے تمام عالم عرب نے، آپ نوٹ کیجئے، غزہ پر جو حملہ ہوا اسرائیل کا، اس کو سپورٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں حماس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کہ ریڈیکل ہے یہ، وہ ریڈیکل اسلام ان بادشاہوں کے بھی تو خلاف ہے۔ وہ ریڈیکل اسلام کہتا ہے کہ یہ بادشاہت اسلامی نہیں ہے، یہاں پر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ نماز روزے سے، حرمین شریف سے، شریفین سے جو ہے پورا نظام لاؤ، اللہ کے دین کا نظام لاؤ۔ بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تیل کی دولت اس لیے تو نہیں ہے کہ تم ارب ڈالر کے اپنے محل بناؤ، یہ تمہارے لیے تو نہیں ہے، یہ عوام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وَالْأَرْضَ خَضْرَاءَ لِلْأَنْعَامِ، اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے تمام بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی دولت کے تم جو ہے مالک بن کر بیٹھ کرے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ایک جو ہے ان کا محل اربوں ڈالر کا بنتا ہے، اور اس میں یہ کہ بادشاہ سلامت کے اگر وہ سال میں ایک دفعہ ایک ہفتے آ جائیں تو وہ کہ بڑا جشن ہوتا ہے، بڑا پڑا رہتا ہے وہ، اور وہاں پہ فوج ملازمین کی برقرار رہتی۔ یہ نظام یہ اسلامی تو نہیں۔ اس اعتبار سے یہ ریڈیکل اسلام، مجھے یاد آ رہا آج سے 30 سال پہلے یہی نیوز ویک جب ایرانی انقلاب آیا تھا تو اس کا جو تھا اس پر جو موٹا لکھا ہوا تھا یہاں، دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، یہ جو جارحانہ اسلام ہے اب یہ آ گیا ہے، بڑھ رہا ہے، جارحیت، ملیٹنٹ، عسکری اسلام۔ اب اس نے جو ہے نظام جو ہے تلپٹ کر دیا، بادشاہت کا تختہ الٹ دیا، وہ اپنی جو ہے علماء کی حکومت قائم کر دی۔ اس وقت لوگوں کے اندر بڑی یہ ہو گئی تھی امنگیں اور بڑی جو ہے وہ امیدیں کہ بس گویا کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ میں نے تقریر کی تھی 1980 میں جو نیاگرا فالز پر امریکہ کے اندر، وہاں IMA کا اینول سیشن تھا، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی بہت بڑے بڑے سختیاں مسلمانوں پر آنے والی ہیں، ابھی بہت بڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ یہ جو ملاحم آنے والے ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا، اس میں اولین جو ہدف بنے گا عذاب الہی کا وہ امیین ہوں گے، عرب۔ کیوں؟ پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، انہیں اللہ نے خاص مقام دیا، ان میں سے تھے عرب، تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی، ہاشمی تھے کہ نہیں تھے، قرشی تھے کہ نہیں، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ پھر بھی اگر انہوں نے اسے اپنا امام نہیں بنایا تو ان سے بڑا مجرم کوئی ہے؟ وہ نمبر 1 ہے ہٹ لسٹ پر اللہ تعالیٰ کی، اور ان پر خاکم بدہن جو دیکھتا ہوں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ جو ہے اقبال جو کہتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہولوکاسٹ ملٹی پلائڈ بائی 10 عذاب جو ہے اربوں پر آنے والا۔ ان کے گلچھرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی عیاشیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو عمارتیں بن رہی ہیں دبئی کے اندر، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جو حدیث میں آیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے، جب تم دیکھو گے
کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں ہوتے تھے، جوتے میسر نہیں تھے، لباس میسر نہیں تھا، بھوکے ہوتے تھے، چرواہے تھے صرف بکریوں کے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یہ تتابعون فی البنیان، یہ حقیقت آج نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج سے 100 سال پہلے بھی کوئی سوچ سکتا تھا عرب کے اندر؟ وہ تو جب فتح کیا ہے اس نے سعود نے، ان سب کے باپ نے، جو کنگ عبدالعزیز ابن سعود تھا، تو وہ ایک خیمے کے اندر، جدے میں ایک خیمے میں رہتا تھا. کہاں محل تھے اور کہاں یہ بلڈنگیں تھیں. ہندوستانی علماء کا یہ وفد جا کر ملا ہے تو ایک خیمے کے اندر ملاقات ہوئی. بالکل ان کے اب تھا کیا. بلکہ لطیفے کی بات ہے، وہ بادشاہ یمن کا آیا تھا حج پر، تو کنگ عبدالعزیز کیا کہتے ہیں ان سے، وہ لے کے آیا تھا لاؤ لشکر ساز و سامان، اپنا فرنیچر، یہ وہ قالین والین. کہتا بادشاہ آپ جاتے ہوئے یہ سارا سامان مجھے دے جائیے گا. یہ بات کہی جب نواب بھاولپور گئے، ان سے بھی کہی گئی. یہ حال تھا، بھوکے. کھانے کو کیا تھا؟ کھانے کو قربانی کا گوشت سکھا کر کھاتے رہو سارے سال. خود کہا اس نے، یہ تو مجھے واقعہ سنایا اس شخص نے جو اس وفد میں موجود تھا. یہ جو مولانا محی الدین لکھوی، آج ایک لکھوی اس خاندان کا وہ ہے کہ جو بمبئی بلاسٹ کے اندر جو ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے. یہ خاندان ہے، یہ فیروز پور کے علاقے کے دیندار اہل حدیث لوگوں کا خاندان، لکھوی خاندان. تو ان کے جو والد تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے سن 1970 میں سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ فتح کر دیا کنگ عبدالعزیز نے، تو ہمارا ایک وفد علماء کا، ہندوستان کے علماء کا گیا، اور سب سے پہلے تو وہ اس خیمے کے اندر ملاقات ہوئی کنگ عبدالعزیز. پہلے تو ہم نے مبارکباد دی کہ آپ اب مکے کے بھی والی ہو گئے اور آپ فتح کر لیا. تو بہت ہی عاجزی ان کی ساری، ہم تو بڑے حقیر لوگ ہیں، ہم تو الفاظ نوٹ کر، ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم. وہاں کیا ہوتا تھا صحرا کے اندر، جب کسی بندو کے پاس پانی ختم ہو گیا، اب اونٹ اگر ہے تو پہلے تو اونٹ کے حلق کے اندر ایک چھرا مارتا تھا کوئی لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا، وہ پانی کی تھیلی اس کی جو ہے اس میں سے پانی آتا وہ پیتا تھا. وہ بھی ختم ہو جائے تو پیشاب پیتا تھا. ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم، اور ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ آج حرمین شریف ہے ہمارے پاس. حرم شریف ابھی مکہ مدینہ نہیں تھا ان کے پاس ابھی. تو اس میں تو بڑا جو ہے وہ عاجزی. اور پھر جب ہم نے کہا تو ہمارا یہ ہے خیال کہ آپ ان دونوں شہروں کو اوپن سٹی قرار دے دیں، تمام مسلمانوں کے لیے کھلے. وہ کہتے ہیں مجھے آج تک یاد، فوراً ہاتھ تلوار پر گیا، تلوار تو ساتھ تھی، تلوار کے قبضے میں کیا کہا، یہ ہم نے اپنے خون سے فتح کیا ہے. اب اس میں ہم اوپن کر دیں اس کو، انہونی بات. بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا، اب وقت گزر گیا ہے. پورے عالم میں اسلام میں بے چینی ہے، اور قلب مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. یہ بات جو ہے اس میں وہ ریڈیکل اسلام کا راستہ کو روک نہیں سکے گا. یہ ریڈیکل اسلام یہ بڑھے گا، آنا ہے، اور یہ کام رہے ہیں، اسی ریڈیکل اسلام سے کام رہے ہیں. جو طالبان کا جو انہوں نے تہس نہس کیا تھا، کیوں کیا تھا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ پیغمبر کا نظام کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے، پھر ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا. بہرحال یہ ہونا ہے. اس میں جو ہے اربوں پر جو فانا ہے، اس لیے آنا ہے خاص طور پر کہ وہ پریولیج ہے اس امت کے اندر. تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا حدیث کے حوالے سے کہ جیسے کہ کاربن کاپی آئی ہے، جو یہود پر عذاب آیا وہی مسلمانوں پر آیا. تو یہود پر پچھلی صدی میں ہولوکاسٹ آیا کہ نہیں، اس کی کاربن کاپی باقی ہے ابھی، اور وہ اربوں پر آئے گی. نیوکلیس وہ ہے بنو اسماعیل. نمبر 2 ہم ہیں. باقی عالم جو ہے، جو یوں سمجھیے کہ جو امیین نہیں ہیں بلکہ نان عرب مسلم ورلڈ، ایک عرب تو تقریباً وہ ہے نا 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں، باقی یہ ہے ہم. دوسرے مجرم سب سے بڑے ہم ہیں. ہم نے ایک ملک لیا، اللہ سے دعائیں مانگ کر، اللہ انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات، جب تیرا دین کا بول بالا کرے. وعدہ خلافی کی. آج یہ کیوں انتشار ہے، کیوں خلفشار ہے، کیوں اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے، کیوں ہمارا مالی دیوالہ نکلا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟
آج بھی خطرہ، ہر وقت خطرہ، ہر ایک کو خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا۔ ہمیں جوڑنے والی شے تو اسلام کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اسلام تو ہم نے یہاں پہ نافذ کیا ہی نہیں، وہ اسلام ریڈیکل اسلام نہیں آیا، مذہب اسلام تو ہے، پھیل رہا ہے، وہ اسلام نظام والا اسلام، دین والا اسلام، وہ نظام جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دنیا کو نظر آئے، یہ ہے اسلام، وہ ہم نے نہیں کیا۔ نمبر 2 ہم مستحق ہیں، اللہ تعالی ہمیں مہلت دے دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ مستحق ہم بھی ہو چکے ہیں صاحب۔ اللہ نے 60 سال سے زیادہ مہلت دے دی، 24 سال ہو گئے تھے تو اللہ نے پہلا کوڑا مارا تھا کہ شاید جاگ جائیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جو ہماری بدترین شکست ہوئی تھی، افعال اور ڈھاکہ ہوا تھا، 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کی قید میں گئے تھے جن پر ہم نے حکومت کی تھی، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس، کہیں 600 برس۔ وہ سب ہو سکتا ہے کہ اور اس سے بڑا عذاب اکبر یہاں بھی آ جائے، واللہ عالم، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ یہ ہے آنے والے دور کی ایک تصویر۔ عربوں کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے، اور وہ ہے ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ یہ قریبی کی بات ہے، کیا ہے، آپ سمجھیں 1200 سال، 1400 سال، اللہ کی جو ہے وہ تقویم میں تو ایک دن 1.5 دن بنتا ہے، 1.25 دن بنتا ہے، اللہ نے 1000 برس کا ایک دن ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آخر میں اس پورے معاملے کا ملاحم کا نتیجہ کیا نکلے گا، حضرت مہدی کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہودی ایک ایک ختم ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا، ہاؤ ول دی ٹیبل بی ٹرنڈ، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، حضور کی دی ہوئی خبر ہے، ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستحق تو ہے، انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا، حضور کا انکار کیا، مستحق ہیں، لہذا لیکن ان کی سزا ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کر دی تھی، حضرت مسیح کو اٹھا لیا، وہی مسیح آئیں گے، انہی کے ہاتھوں ان کا لیڈر دجال قتل ہوگا، اور پھر یہ کہ ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا، اور عیسائی مذہب کو ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں، تم یہ کیا سولی لیے پھرتے ہو، اب میں نے تو سور کو حلال قرار نہیں دیا تھا، تم نے کیسے حلال کر لیا ہے۔ عیسائی رہیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی، اسلام اور عیسائیت ایک ہو جائیں گے، وہ تو اللہ کے، اب جو حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لہذا وہ نماز بھی پڑھیں گے حضرت مہدی کی امامت کے اندر۔ تو یہ ہے آنے والا دور، آنے والے حالات۔ اب اس میں ظاہر بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت سی چیزیں ہیں جو ناقابل قیاس ہیں اس وقت، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو وہ تمہید باندھ دی تھی کہ اور کتنی چیزیں ہیں، یہ ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کا پیدا ہو جانا کوئی ہونے والی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حضور کے دستے مبارک سے ایک انقلاب برپا ہو جانا 23 برس کے اندر، کیسے ہے، کوئی ہونے والی بات ہے، ہو گیا، یہ ہونا ہے، کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا، ہوگا یہ میں جانتا ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک اور حصہ بھی ہے اس کا، شاید کہ پاکستان جو ہے اسی کام کے لیے اللہ نے قائم کیا تھا کہ یہاں سے آغاز ہو، اس لیے کہ حضور حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یعطلون عن المہدی یعنی سلطان ہی، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی عرب میں، اس لیے کہ عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، دولت کی وجہ سے، دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں، عیاشی آتی ہے تو انسان میں کمزوری آتی ہے، کھوکھلے ہو چکے ہیں، لہذا یہاں سے فوجیں جائیں گی، واللہ عالم۔ اگر اللہ تعالی ہمیں اب بھی ہوش میں آنے کی توفیق دے دے، ہم جاگ جائیں، اپنی اصل منزل، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، پاکستان کے قیام کا اصل مقصد سامنے آ جائے دوبارہ، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہیں، جدھر چاہتا پھیر دیتا، اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کے دل پھیر دے اس طرح، تو اس کے لیے اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو پھر یہی سے فوجیں جائے گی۔ اور علامہ اقبال نے تو اس کو یقین کے ساتھ کہا تھا کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت حضرت مہدی وہ خلوت سے برآمد ہوں گے دشت حجاز کے، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون، اور ان کے لیے کارواں اس وادی سے چلے گا، یہ دور و دراز وادی سندھ۔ وادی سندھ کا سرا جو ہے ٹاپ میں کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپ آف وادی سندھ یہ سوات ہے، یہ 2 پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں
جو سطح مرتفع پامیر کی ہے، وہاں سے کوہ ہمالیہ چلا جنوب مشرق کی طرف، کوہ ہندو کش چلا جنوب مغرب کی طرف، درمیان میں ایک ٹرائنگل بنتی ہے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو مالاکنڈ کا یہ بیس ہے اس کا، مالاکنڈ سے اوپر ادھر ہمالیہ ادھر ہندو کش، یہ ہے ٹرائنگل، اور یہ ہے جہاں سے اسلام کا بیج جو ہے دوبارہ ابھرے گا، اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے مجبور ہو کر ہمارے بدترین سیکولر لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ وہاں پہ شرعی نظام عدل جو ہے نافذ ہو جائے گا، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اونچ نیچ ہو، پھر کوئی فساد برپا کر دیں، امریکی ایجنٹ جو ہے وہاں پھر دوبارہ کوئی دھماکہ واقع کروا کے اور پھر جو ہے فتح ختم ہو جائے گا، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا جینا مرنا اس کام کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔